یہ ایک سوال کا جواب تمہاری پوری زندگی ایکسپوز کر دے گا۔ تمہاری زندگی کا کنٹرولر کون ہے؟ تمہارا رپلائی فوراً آئے گا اللہ۔ میں پوچھتا ہوں سچ میں؟ اللہ نے کہا سچ بولو، تم نے چھپایا لوگوں کے لیے۔ اللہ نے کہا پردہ کرو، تم نے اتارا لوگوں کے لیے۔ اللہ نے کہا شادی میں بیٹی کی رضا لو، تم نے دبائی لوگوں کے لیے۔ اللہ نے کہا سادگی سے نکاح کرو، تم نے پیسے اڑائے لوگوں کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نافرمانی نہیں ہے؟ لیکن آج ہم کسی سوشل پرابلم کی بات نہیں کر رہے ہیں، نہ ہی ہم کسی کلچرل ایشو کی بات کر رہے ہیں، نہ ہم کسی بری عادت یا پرانے رواج کی بات کر رہے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں تمہارے اور میرے ایمان کی، تمہارے اور میرے کلمے کی، تمہارے اور میرے توحید کی۔ ایک جملہ، چھوٹا سا جملہ، صرف 3 لفظ، لوگ کیا کہیں گے۔ یہ لوگ کیا کہیں گے کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، یہ ایک سائیکولوجیکل آئیڈل ہے، ایک بت ہے جو ہم نے اپنے دلوں میں پال رکھا ہے۔ آج کے مسلمان میں یہ بیماری امیر میں بھی ہے، غریب میں بھی ہے، دیندار میں بھی ہے، لبرل میں بھی ہے اور جاہل میں بھی ہے۔ آج ہمارے لائف کی چھوٹی سی چھوٹی چیز سب کچھ سوسائٹی کنٹرول کر رہی ہے، وہ کچھ لوگ کنٹرول کر رہے ہیں، اللہ کا قرآن نہیں۔ آج ہم حقیقت میں کس کی عبادت کر رہے ہیں، خدا کی یا سوسائٹی کی؟ آپ کو لگ رہا ہوگا یہ 3 الفاظ کو میں اتنا زور کیوں دے رہا ہوں، لیکن یہ الفاظ کس طریقے سے ہمارے لائف میں شرک خفی کے شکل میں ہے وہ آپ کے سامنے چند مثال رکھتا ہوں جو ہماری محفل سے ہیں۔ لیکن یہ الفاظ کہ لوگ کیا کہیں گے کیسے قرآن میں آیا اور اللہ نے صاف کیا فرمایا؟ سورہ الاحزاب میں جب اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ زید رضی اللہ عنہ کی ڈیورسڈ وائف زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح کرے تاکہ منہ بولے بیٹے اڈاپٹڈ سن کی رسم توڑا جائے، تو نبی جھجک رہے تھے کہ منافقین کیا بولے گی، عرب کی سوسائٹی کیا بولے گی، کیونکہ عرب میں یہ تبو تھا۔ لیکن اللہ نے انہیں یاد دلایا وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، اور تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار تھا کہ تم اس سے ڈرتے۔ سوچیے اگر اللہ نے اپنے پیارے نبی جو معصوم ہیں انہیں بھی یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، تو ہم اور آپ کیا چیز ہیں؟ لیکن آپ لوگ کہیں گے کہ میں نہیں ڈرتا لوگوں سے۔ تو بس یہ چند مثال ہمارے لیے۔ اسلام میں لڑکی کو ایک بنیادی حق دیا کہ نکاح میں اس کی مرضی، اس کی رضا ضروری ہے، بنا اس کی پرمیشن کے نکاح ویلڈ نہیں ہے۔ لیکن گھر میں کیا ہوتا ہے؟ لڑکی کو پرانے خاندانی رشتے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جب لڑکی منع کرتی ہے تو اس کو کہتے ہیں تو کیا جانے، ہم نے سب کچھ دیکھا ہے۔ یا امیجن کرو ایک گھر میں رشتہ پکا ہو گیا اور لڑکا دیندار نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، لیکن اس کا باپ بزنس مین ہے، گھر بہت بڑا ہے، گاڑی بہت اچھی ہے، لڑکا فل سیٹل ہے۔ بیٹی کہتی ہے ابو مجھے یہ رشتہ نہیں چاہیے۔ اسلام یہاں پہ کیا کہتا ہے؟ سورہ النساء میں اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ عورتوں کو زبردستی ان کی مرضی کے بغیر اپنے قبضے میں لو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا تمہاری لڑکی کی نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جائے گا۔ لیکن ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ بیٹا اگر تو نے منع کر دیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ اتنے بڑے گھر اور پیسے والے لڑکے سے شادی نہیں ہوئی، ضرور لڑکی میں کوئی نقص ہوگا۔ یہاں تک کہ اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ بیٹا اب تو کارڈ چھپ چکے ہیں، رشتہ داروں کو پتہ لگ گیا ہے، محلے والوں کو پتہ چل گیا، اب تم نے منع کیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ ہماری ناک کٹ جائے گی، ہماری عزت مٹی میں مل جائے گی اور بیٹی مجبور ہو جاتی ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں اللہ کا حکم پیچھے چلا گیا اور لوگ آگے آ گئے۔ دوسری مثال سے آپ سمجھیں، ایک مسلم لڑکی جانتی ہے کہ حجاب اللہ کا حکم ہے، سورہ احزاب سورہ نور میں اللہ نے یہ فرمایا ہے، لیکن وہ حجاب نہیں کرتی، کیوں؟ لوگ کہیں گے یہ تو بہت کنزرویٹو ہے۔ آفس میں کیا بولیں گے لوگ؟ فرینڈز جج کریں گے، رشتے نہیں آئیں گے، لوگ کہیں گے یہ تو بہت ایکسٹریم اور بیکورڈ ہو گئی ہے۔ یا آپ ایک نوجوان کا ایگزامپل لے جو اسلام کی طرف آنا چاہتا ہے، رسول کی سنت میں بیئرڈ رکھنا چاہتا ہے، لیکن اس کا نفس، اس کے آس پاس کے لوگ کیا کہیں گے؟ کارپوریٹ جاب میں تیری امیج خراب ہو جائے گی، فیملی والے کہیں گے کہ لڑکی والے تم کو رشتہ نہیں دیں گے، دنیا والے تم کو مولوی کہے گی، تو وہ سنت چھوڑ دیتا ہے صرف اور صرف لوگوں کی وجہ سے۔ یعنی اللہ کا حکم ان دونوں کے سامنے ہے مگر وہ اس پر عمل نہیں کرتے، کیوں؟ کیونکہ لوگوں کا ڈر اللہ کے ڈر سے زیادہ بھاری پڑ گیا۔ نتیجہ یہاں بھی اللہ کا حکم پیچھے رہ گیا اور لوگ کی بات آگے آ گئی۔ تیسری مثال پر آپ غور کریں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کی حدیث ہے کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو، نکاح آسان ہو، سادگی ہو، مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ زندگی بھر کی کمائی لگا دیتے ہیں، یہاں تک کہ بڑا قرض لیتے ہیں، یہاں اس سے بھی زیادہ انٹرسٹ دے کر 1000-2000 کو کھانا کھلاتے ہیں، بڑی شادی کرتے ہیں، کیوں؟ رشتہ داروں کو بلانا ہے، وہ کیا کہیں گے اگر ہم نے چھوٹا فنکشن کر لیا تو؟ پڑوسی نے تو بڑی شادی کی تھی، ہم کیسے چھوٹی کر لیں؟ لوگ اور خاندان والے کہیں گے ان کے یہاں معمولی شادی ہوئی۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہے کہ سادگی میں برکت ہے، دوسری طرف لوگوں کی رائے ہے کہ شان نہیں دکھائیں گے تو کیا کہیں گے؟ اور مسلمان پھر لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا اور نتیجہ یہاں بھی اللہ کا حکم پیچھے رہ گیا اور لوگ آگے آ گئے۔ اگلی مثال پر آپ غور کریں، ہمیں پتا ہے کہ ربا اللہ کے ساتھ سیدھی جنگ ہے، اللہ نے صاف فرمایا ہے سورہ البقرہ میں، تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ انٹرسٹ بیس جاب کرتے ہیں، EMI پر گھر لیتے ہیں صرف اس لیے تاکہ سوسائٹی کو دکھا سکے کہ ہم سکسیسفل ہیں، کیونکہ اگر کرائے کے گھر میں رہیں تو لوگ کیا کہیں گے؟ پھر یہ بھی آرگیومنٹ آتا ہے کہ اس زمانے میں تو سب یہی کرتے ہیں، لوگ کہیں گے کہ پاگل ہے، لون نہیں لیا۔ تو یہاں حکم کس کا مانا گیا، اللہ کا یا پھر زمانے کا؟ اللہ کی جنگ تو قبول ہے لیکن لوگوں کا تانا برداشت نہیں ہے۔ نتیجہ یہاں بھی اللہ کا حکم پیچھے رہ گیا اور لوگوں کی بات آگے آ گئی۔
ایک آخری مثال دیکھ لو، ایک نوجوان لڑکا 22 سال 23 سال کا نیک ہے، کمانا شروع کر دیا، اپنے ابو کو کہتا ہے کہ ابو میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام تو صاف کہتا ہے، نبی نے فرمایا نوجوانوں جو تم میں سے شادی کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کرے، لیکن اس کے ابو کا جواب کیا ہوگا؟ ابھی نہیں بیٹا، پہلے پوری طرح سیٹل ہو جاؤ، اپنا گھر بنا لو، کریئر بنا لو، لوگ کیا کہیں گے اتنی جلدی شادی کر دی، ابھی تو تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ لڑکا انتظار کرتا ہے 28 سال 30 32 34 35، اور اس بیچ وہ فتنوں میں پھنس جاتا ہے، کبھی نظروں کا مسئلہ، کبھی اسکرین کا مسئلہ، ڈیجیٹل کنٹینٹ۔ اور شادی کب ہوتی ہے؟ جب اس کے آس پاس کے لوگ سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ کا حکم پیچھے چلا گیا اور لوگ آگے آ گئے۔ شرک کا مطلب کیا ہے؟ شرک کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بت کے سامنے سجدہ کریں، شرک کا اصلی مطلب یہ ہے کہ اللہ کے خاص حقوق کسی اور کو دے دینا۔ اللہ کے خاص حقوق کیا ہے؟ خوف، ڈرنا صرف اللہ سے چاہیے، رضا، امید صرف اللہ سے ہونی چاہیے، اطاعت، فرمانبرداری صرف اللہ کی ہونی چاہیے، فیصلہ صرف اللہ کے حکم سے ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں صرف اللہ کے لیے ہی ہیں۔ جب آپ یہ چیزیں لوگوں کو دے دیتے ہیں تو آپ نے اپنے اندر لوگ کیا کہیں گے کا بت پیدا کر لیا، اور اس کا نام شرک خفی ہے، یعنی چھپا ہوا شرک۔ شرک اس امت میں کالی رات میں کالے پتھر پہ کالی چیٹی کی چال سے زیادہ چھپا ہوا چیز ہے۔ یہ والا شرک نہ تو اذان میں سنائی دے گا آپ کو، نہ نماز میں دکھائی دے گا۔ یہ شرک تو ہمارے فیصلوں میں دکھتا ہے، جب اللہ کا حکم اور لوگوں کی بات آمنے سامنے آتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ہمارا اصلی خدا کون ہے، اللہ یا سوسائٹی۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ دلیل پیش کرتا ہوں۔ یہ دلیل قرآن سے ہے، حدیث سے ہے، سیرہ سے ہے، نبی کی زندگی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ال عمران میں صاف فرمایا ہے، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافهم وخافون ان کنتم مومنین۔ کا مطلب ہے یہ تو صرف شیطان ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، پر تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ اس آیت میں اللہ نے بالکل واضح کر دیا، اصلی ایمان کی نشانی یہ ہے کہ ڈر صرف اللہ سے ہونا چاہیے۔ اب ذرا سوچئے، جب آپ حجاب اس لیے نہیں پہنتی کہ لوگ آپ کو کیا کہیں گے، تو یہ خوف کہاں سے آیا؟ یا وہ بھائی جو سود والی جاب چھوڑنا چاہتا ہے لیکن ڈرتا ہے کہ اسے ان امپلائڈ کا ٹیگ لگ جائے گا، تو اس کا ڈر کہاں سے آیا؟ اور اللہ نے کتنا صاف فرمایا، فلا تخافہم، ان لوگوں سے مت ڈرو، وخافونی، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم سچے مومن ہو۔ یہ سیدھی شرط ہے ایمان کی۔ سورہ نساء میں، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا کہ ہاتھ روکو، پھر جب انہیں جہاد کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ نے ایسے ڈرنے لگے جیسے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ۔ اس آیت میں صاف پتہ چلتا ہے کہ یہاں تک کہ خوف اللہ سے نکل کر سیدھے لوگوں پر ٹرانسفر ہو گیا، اور یاد رکھو یہ شرک کی طرف پہلا قدم ہے۔ اب دیکھیے سورہ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن کیا ہوگا، وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَضَلُّونَا السَّبِيلَ۔ اور وہ لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی تو انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا۔ یہ قیامت کے دن کا منظر ہے کہ لوگ اس دن پکار کر کہیں گے، یا اللہ ہم نے اپنے بڑوں کی بات مان لی، ہم نے سوسائٹی کی بات مان لی، ہم نے بزرگوں کی سنی، اور صرف اسی وجہ سے ہم سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے۔ آج بھی بالکل یہی حال ہے، لوگ کہتے رہتے ہیں ہمارے یہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے، ہمارے بزرگ یہی کہہ کے گئے ہیں، سوسائٹی میں تو یہی چلتا ہے، لیکن قیامت کے دن یہ کوئی ایکسکیوز کام نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ نے ہمیں قرآن دیا، اللہ نے اپنا رسول بھیجا، اللہ نے یہ آپ کے سامنے یہ آیت رکھی، اور آپ نے سوسائٹی کی اطاعت کی، اللہ کی نہیں۔ امید رکھنے کا حق بھی صرف اللہ کا ہے، طلب صرف اللہ سے ہونی چاہیے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کر لیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ انہیں راضی کیا جائے اگر یہ مومن ہے۔ کا مطلب ہے کہ رضا، سیٹسفیکشن، خوشی، اپروول سب کچھ اللہ سے مانگنا چاہیے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ شادی کے فنکشن میں لاکھوں خرچ کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ لوگ خوش ہوں، وہ واہ واہ کریں گے ہماری، فلاں کے یہاں فلاں سے زیادہ ڈش تھی، 10 طرح کے آئٹم تھے، بڑے بڑے گھر بناتے ہیں، کیوں؟ تاکہ رشتہ دار امپریسڈ ہو، پڑوسیوں کے سامنے ہم اونچے لگیں، نئی گاڑی لیتے ہیں، بڑی گاڑی لیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ لوگ ہمیں سکسیسفل کا ٹیگ دیں۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الاسراء میں فرمایا، اور فضول خرچی مت کرو، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطین کے بھائی ہیں۔ یہ آیت بالکل صاف ہے، جو انسان اسراف کرتا ہے، ایکسٹرا خرچے کرتا ہے، وہ شیطان کا بھائی ہے۔ لیکن ہمارے مسلم گھروں میں آج کیا ہو رہا ہے؟ شادی میں تو لاکھوں خرچ کرتے ہیں، دعوت اتنا زیادہ بنایا جاتا ہے، فنکشن میں صرف دکھاوا ہوتا ہے، کیوں؟ صرف اس ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے اگر ہم نے بڑی شادی نہیں کی۔ تو سوچیے، آپ نے شیطان کا بھائی بننے کا راستہ چنا، وہ بھی صرف لوگوں کے لیے۔ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے لوگوں کی رضا کے لیے اللہ کی ناراضگی مول لی تو اللہ اس پر ناراض ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دیتا ہے، اور جس نے اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی ناراض مول لی تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دیتا ہے۔
یہ حدیث بالکل صاف ہے، اگر آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی بات ٹھکراؤ گے تو آپ کو دونوں ہاتھ سے جانا پڑے گا۔ تو آپ اپروول کس کی مانگ رہے ہیں، اللہ سے یا لوگوں سے؟ اگر آپ کا جواب لوگ ہے تو آپ نے امید کا حق اللہ سے چھین کر لوگوں کو دے دیا، یہاں بھی آپ نے اللہ کا حق لوگوں کو دیا۔ اور اگر آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کی ناراضگی برداشت کرو گے تو آپ کو دونوں مل جائے گا، یعنی اللہ کی رضا اور لوگوں کی بھی رضا۔ رسول اللہ نے فرمایا، جس چیز کا مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، ریا، یعنی لوگوں کو دکھانا۔ اس کا مطلب ہے لوگوں کی وجہ سے کوئی عمل کرنا یا لوگوں کی وجہ سے کوئی اچھا عمل چھوڑ دینا، یہ ہے شرک اصغر۔ اب سوچو رسول اللہ کو کس بات کا سب سے زیادہ خوف تھا؟ ریا۔ رسول اللہ نے فرمایا، قیامت کے دن پہلا فیصلہ جس شخص کا ہوگا وہ شہید ہوگا، وہ عالم ہوگا، وہ شقی ہوگا، لیکن اللہ انہیں کہے گا تو نے یہ لوگوں کے لیے کیا۔ سوچئے ذرا، شہید جس نے اپنی جان تک قربان کر دی، عالم جس نے اپنا سارا علم لوگوں میں بانٹ دیا، سخی جس نے اپنا مال، اپنی دولت، سب کچھ اللہ کے راہ میں قربان کر دیا، لیکن پھر بھی اللہ کی ناراضگی ملی کیوں؟ صرف اس لیے کہ ان کی نیت میں خلل تھا، سب کچھ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، اللہ کے لیے نہیں۔ یہ حدیث سچ میں روح کانپ دیتی ہے۔ عمل چاہے کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہے تو وہ ریجیکٹ ہو جائے گی۔ اگر یہ لوگ کیا کہیں گے کہ اتنی پرواہ ہوتی تو اسلام کبھی پھیلتا ہی نہیں۔ ذرا سوچئے، مکہ کی سوسائٹی میں سب سے زیادہ پریشر کس چیز کا تھا؟ وہی باپ دادا کا دین۔ جب رسول اللہ نے اسلام کی دعوت شروع کی تو قریش نے، یعنی مکہ کے لیڈر نے ان سے کیا کہا؟ محمد یہ اپنا کام چھوڑ دو، ہم تمہیں مال دیں گے، عزت دیں گے، سرداری دیں گے، عورت بھی دیں گے۔ لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ کی قسم، اگر یہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیں، بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں، تب بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا جب تک اللہ اسے غالب نہ کر دے یا میں اس کام میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ سوچو، اگر آپ نے لوگوں کی بات سنی ہوتی، ان کی آفر دیکھی ہوتی تو آج ہم کہاں ہوتے؟ حضرت مصعب بن عمیر، وہ مکہ کے سب سے امیر گھر کے بیٹے تھے، ہمیشہ سب سے قیمتی کپڑا پہنتے تھے، سب سے مہنگا عطر لگاتے تھے، پورے قریش میں ان کی وجہ سے واہ واہ چرچا رہتی تھی۔ لیکن جب وہ اسلام لائے تو سب کچھ ان سے چھوٹ گیا، ان کی شہرت چلی گئی، مال چلا گیا، ان کی فیملی چلی گئی، سب نے ان کو بائیکاٹ کر دیا۔ اگر وہ اس وقت لوگ کیا کہیں گے کے بارے میں سوچتے تو وہ کیا اسلام کبھی لا پاتے؟ اب دیکھو حضرت بلال کی مثال، امیہ بن خلف نے ان کو جلتی ہوئی ریت پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا، ان سے کہا گیا لت کو مان لو، عزا کو مان لو۔ مگر سوچو، اگر بلال بھی یہ سوچتے کہ لوگ کیا کہیں گے تو وہ احد نہیں کہتے، وہ اس عذاب سے بچ جاتے، سوسائٹی میں ان کی عزت بنی رہتی۔ لیکن انہوں نے لوگوں کی فکر نہیں کی، انہوں نے صرف اللہ کو چنا۔ جب شراب حرام ہوئی تو مدینہ کے لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ لوگ کیا کہیں گے، یا ہمارے مہمان آئیں گے تو ہم انہیں کیا پلائیں گے، یا اتنا مہنگا اسٹاک ہم کیسے ویسٹ کر دیں۔ نہیں، جیسے ہی آواز آئی کہ شراب حرام ہو گئی تو صحابہ کرام نے فوراً اپنے گھروں کے مٹکے توڑ دیے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ مدینہ کے گلیوں میں شراب بہنے لگی، انہوں نے سوشل نارم کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی، انہوں نے اکنامک لاس کی بھی پرواہ نہیں کی، انہوں نے تو بس یہ دیکھا کہ ان کے رب کا حکم آ گیا ہے۔ اگر انہوں نے بھی اس وقت لوگ کیا کہیں گے سوچا ہوتا تو آج اسلام ہم تک کبھی نہیں پہنچتا۔ ڈاکٹر اشرار احمد اس بیماری کو شرک وبا یعنی ایپیڈیمک آف شرک کہتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ آج کا انسان پتھر کو نہیں پوجتا ہے، وہ تو ٹرینڈز کو پوجتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب آپ کسی کسٹم یا رواج کو اللہ کے قانون پر ترجیح دیتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ نے اس رواج کو اپنا خدا بنا لیا۔ مولانا مودودی نے اسے اپنی کتاب میں ذہنی غلامی مینٹلی سلیوری کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان آج فزیکلی تو آزاد ہے لیکن مینٹلی وہ ویسٹ اور اپنی سوسائٹی کا غلام بنا ہوا ہے۔ ہم ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے اسلام کو پورا عمل کیا تو دنیا ہمیں بیکورڈ کہے گی۔ یہ ڈر نہیں ہے، یہ ایمان کی کمی ہے۔ یاد رکھیے قیامت کے دن یہی لوگ، یہی رشتہ دار، یہی سوسائٹی، یہی دوست، یہی ماں باپ جن کی وجہ سے آپ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، قرآن صاف کہتا ہے اس دن یہ سب آپ سے بھاگیں گے، کوئی آپ کو پہچاننے سے بھی انکار کر دے گا۔ اس دن صرف اور صرف اللہ ہی ہوگا۔ یہ سوال صرف لائف سٹائل کا نہیں ہے، یہ سوال صرف شادی کم خرچے کرنے والی نہیں ہے، یہ تو سیدھا اللہ کی ربوبیت یعنی لارڈشپ کا سوال ہے۔ تو آپ سے پھر ایک سوال ہے، آپ کا رب کون ہے؟ اگر آپ کا رب اللہ ہے تو آپ کے فیصلوں کا سورس بھی اللہ ہی ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ کے فیصلوں کا سورس لوگ ہیں تو آپ کا رب کون ہوا؟ میں کس سے ڈرتا ہوں؟ اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہیں تو لوگوں کی رائے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اور یہ بھی سوچو کہ میں کس کے لیے جی رہا ہوں؟ یہ سوال سچ میں بہت گہرا ہے۔ اگر آپ کی زندگی کا مقصد صرف لوگوں کو خوش کرنا ہے تو آپ نے اپنی زندگی کا مقصد ہی غلط سیٹ کر دیا ہے۔ اگر آپ کی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے تو لوگوں کی رائے سے بے فکر ہو جائیں آپ۔ لوگ کیا کہیں گے یہ سوال آپ کو قبر میں نہیں پوچھا جائے گا،
قبر میں پوچھا جائے گا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ قرآن کبھی کہانی نہیں سناتا، وہ پیٹرنز دکھاتا ہے۔ جس نیو ورلڈ آرڈر کی باتیں دنیا کر رہی ہے وہ ہماری سیاستوں سے لے کے ہمارے دلوں اور گھروں میں داخل ہو چکا ہے۔ جب قومیں اپنی تاریخ بھول جاتی ہے تو اللہ ان کی قوت چھین لیتا ہے، پہلے دل سے پھر زمین سے۔ دلی سے واشنگٹن، ریاض سے جیروسلم، مشرق سے مغرب تک تاج بدلتے رہے لیکن اس کے پیچھے کا اصلی مالک کوئی اور ہے۔ ہر نبی نے ایک باطل حکومت سے لڑائی کی تھی اور ہم اسی باطل کی سجدہ نشین بن گئے ہیں۔ دجال نظام کا آغاز ہو چکا ہے۔